بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اس وقت میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لیکچر جو ہے وہ لایا ہوں، اور بالکل جی اس میں ہم بات کریں گے پورٹرز 5 فورسز ماڈل پر، جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ تھیوری آپ سمجھ لیں، ایک ٹاپک آپ سمجھ لیں، جو کمپٹیشن کے لیے مختلف کمپنیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کمپیٹیٹیو انالیسس کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں بیسیکلی ہمارے پاس ہوتے ہیں 5 فیکٹرز یا 5 فورسز، جن کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اور اس میں خاص باتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ سکسیزفلی کچھ نئی اسٹریٹجیز بنا کے ان اسٹریٹجیز کو آپ سکسیزفلی امپلیمنٹ کریں، اور ان سے آپ پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل کر لیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس 5 فورسز ہیں یا فیکٹرز ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں یہ نمبر وائز ہے نا، بلکہ آپ کوئی بھی نمبر کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھریٹ آف نیو انٹرنٹس ہیں، بارگیننگ پاور آف سپلائرز ہے، بارگیننگ پاور آف بائرز ہیں، اور تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس ہے، اور رائیولری امنگ دا ایگزسٹنگ فرمز۔ تو یہ چیزیں یہاں پر بھی موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے نمبر پر کوئی اور ہے، مطلب بارگیننگ پاور آف سپلائرز، بارگیننگ پاور آف کسٹمرز، تھریٹ آف نیو انٹرنٹس، اور تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس، اور یہ کمپیٹیٹیو رائیولری ود ان این انڈسٹری۔ تو بیسیکلی یہ جو 5 فورسز ماڈل ہوتی ہیں، اس میں جو سب سے پہلا رائیولری امنگ ایگزسٹنگ کمپیٹیٹرز جو ہیں، یہ ایکچولی آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں، ان کمپیٹیٹرز کی آپ انالیسس کرتے ہیں۔ کمپیٹیٹر بے شک آپ 2 ہیں مارکیٹ میں، ایک آپ ہے، کوئی اور ہے، یا 10 کمپیٹیٹرز ہیں آپ کے، یا 20 کمپیٹیٹرز ہیں آپ کے، یا 100 کمپیٹیٹرز ہیں، جتنے بھی آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، وہ ان آپ کے ان کمپیٹیٹرز کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے، جو لیول آف کمپٹیشن ہے، اس کو ہم رائیولری کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو کمپٹیشن کا لیول ہے، یہ ہائی بھی ہو سکتا ہے اور لو بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ رائیولری امنگ ایگزسٹنگ کمپیٹیٹرز یہ ایک تھریٹ ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک 5 فورسز میں سے یہ ایک فورس ہے، یہ ایک فیکٹر ہے، جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے۔ اپنے تمام کمپیٹیٹرز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کیا اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں، ان کے کیا پروڈکٹس ہیں، ان کی کیا پالیسیز ہیں، اور ان کے کیا اسٹرینتھس ہیں، ان کے کیا ویکنیسز ہیں۔ یہ سب کچھ آپ جو ہے یہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیکن 5 فورسز ماڈل میں ہم جب یہ 5 فورسز یا فیکٹرز پڑھتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم کمپیٹیٹرز کے ساتھ وہ کامیاب اسٹریٹجیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے پروڈکٹس اور سروسز کو کمپیٹیٹرز کے پروڈکٹس اور سروسز سے کامیابی کے ساتھ مارکیٹ میں پیش کرے، ان کی سیل زیادہ کرے، اور اس میں ہمیں پروفٹ بھی زیادہ ملے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے ہمارے ساتھ، یہ رائیولری ہے، رائیولری ایمنگ ایگزسٹنگ کمپیٹیٹرز، یہ والا۔ تو رائیولری میں جس طرح آپ کو بتایا ابھی کہ رائیولری ایکچولی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، یہ ہے ڈیٹیلز۔ تو رائیولری کسے کہتے ہیں کہ بھئی میرے کمپیٹیٹرز کتنے ہیں، اور میرے کمپیٹیٹرز میں ڈائیورسٹی کتنی ہے، مطلب میں کون سے پروڈکٹس بنا رہا ہوں، اور میرے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ مجھ سے زیادہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں، یا میں جتنے پروڈکٹس بناتا ہوں وہ بھی اتنے ہی پروڈکٹس بناتے ہیں، اور ان کی توجہ کس طرف جا رہی ہے، وہ آگے کدھر جا رہے ہیں، مطلب ان کا ویژن کیا ہے، ان کی مشن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ کتنا گروتھ کر رہے ہیں، ان کی سیلز کتنی بڑھ رہی ہے، اور ان کے پروڈکٹ ایکسٹینشن کتنی ہے، مطلب کتنے پروڈکٹس وہ بناتی ہے۔ ہم فار ایگزامپل 10 پروڈکٹس بناتے ہیں، وہ 50 پروڈکٹس بناتی ہیں، تو ان کا گروتھ لیول جو ہے وہ ہائی ہوگا۔ کوالٹی ڈفرینسز کیا ہیں، میری پروڈکٹس اچھی ہیں، ان کی پروڈکٹس اچھی ہیں، میری پروڈکٹس کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہے، ان کی پروڈکٹس کی پرفارمنس اچھی ہے۔ برانڈ لائلٹی کیا ہے، ان کے لائل کسٹمرز کتنے ہیں، ہمارے لائل کسٹمرز کتنے ہیں۔ بیریئرز ٹو ایگزٹ، اور وہ کون کون سے مشکلات ہیں جن کی وجہ سے وہ مطلب
مارکیٹ کو چھوڑ سکتی ہیں، نکل سکتی ہے. سوئچنگ کاسٹ، اگر فار ایگزامپل ہم ان کے کسٹمرز کو کیچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کتنا خرچہ کرنا ہوگا، کیا بنانا ہوگا، کون سی بینیفٹس جو ہیں وہ پروڈکٹس میں ڈالنی ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں رائیولری ایمنگ ایگزسٹنگ کمپیٹیٹرز میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس کا میں آپ کو ایک خلاصہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ رائیولری کو اسٹڈی کرتے ہیں نا تو رائیولری میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی نمبر آف کمپیٹیٹرز کتنی ہیں. زیادہ ہے، اگر زیادہ ہوگی تو کمپٹیشن بھی زیادہ ہوگی، کم ہوگی تو کمپٹیشن بھی کم ہوگی، یا لیول آف کمپٹیشن یا انٹینسٹی بھی کم ہوگی. یاد رکھیں جیسے پاکستان میں فار ایگزامپل زونگ، وارے، ٹیلنار، یو فون وغیرہ یہ کمپنیاں ہیں، تو ان کے آپس میں جو کمپٹیشن کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہے. اگر کوئی ایک کمپنی کوئی پیکیج نکال لیتا ہے تو دوسری کمپنی اس سے بہتر پیکیج نکال لیتا ہے، پھر تیسری کمپنی اس سے بہتر پیکیج نکال لیتا ہے. تو یہ ساری اگر آپ سچویشن دیکھیں تو اس میں کمپٹیشن کا جو لیول ہے، رائیولری ہے، وہ کیا ہے، وہ بہت ہائی ہے. اس کو ہم رائیولری کہتے ہیں. اور باقی اس کے علاوہ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ یہ اس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے پاس یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تھریٹ آف نیو انٹرنٹس کی طرف. یہ والا تھریٹ آف نیو انٹرنٹس. تو تھریٹ آف نیو انٹرنٹس سے مراد یہ ہے کہ بھئی جو نمبر آف کمپیٹیٹرز آلریڈی ہم مارکیٹ میں موجود ہے، فار ایگزامپل میں اور میرے ساتھ جو کمپیٹیٹرز ہیں مارکیٹ میں پشاور، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں وغیرہ وغیرہ، تو وہ میں فرض کرے اگر ہم صرف پشاور کی بات کریں تو پشاور میں ایک میری کمپنی ہے اور 10 میرے ساتھ یہاں پر کمپیٹیٹرز اور ہیں. تو ہم 11 ٹوٹل کمپنیز ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی کوئی نئی کمپنیاں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. تھریٹ آف نیو انٹرنٹس، اگر نئی کمپنیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نئی کمپنیاں جو ہیں ہو سکتا ہے ان کے پروڈکٹس جو ہے وہ ہمارے پروڈکٹ سے کیا ہو، بہتر ہو، بیسٹ ہو. تو اس کی وجہ سے ہمارے پروڈکٹس کی سیل جو ہے وہ متاثر ہوگی اور ہمارے کسٹمرز جو ہے وہ سوئچ ٹو دوسرے نئے کمپنیز کی طرف وہ جائیں گے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں موبائل کمپنیز میں کہ بھئی اوپو، ہواوی اور یہ ویوو جو کمپنیاں ہیں یہ آئی بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت اچھے اچھے پروڈکٹس انہوں نے مارکیٹ میں پیش کیے اور ان کے پروڈکٹس کو لوگوں نے کافی پسند کیا. پرائسز بھی ان کے پرانی کمپنیوں سے، سیمسنگ وغیرہ یا سونی، ان کمپنیوں سے بہت زیادہ بیسٹ تھی. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی ان کی سیل بھی بڑھ گئی ہے اور ان کی جو پرفارمنس ہے موبائلز کی وہ بھی زبردست ہے. اب آپ تھریٹ آف نیو انٹرنس میں اور مزید باتیں جو آپ نوٹ کریں گے وہ کون سی ہیں. بیریئرز ٹو انٹری، یعنی ہم ان کے لیے وہ کون سے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں پہلے سے ہی کہ یہ مارکیٹ میں آ بھی جائیں تو ان سے ہم متاثر نہ ہو. یہ بیریئرز ٹو انٹری ہے. اسی طرح اکانومیز آف اسکیل، ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم قیمت پر چیزیں جو ہیں وہ بنائیں اور مارکیٹ میں کم سے کم قیمت پر اس کو پیش کریں تاکہ اگر نیو کمپنیز آئیں گی تو ان کی جو فار ایگزامپل پرائسنگ اسٹریٹجیز ہوگی وہ ہائی ہوگی، ان کا کاسٹ زیادہ ہوگا، پروفٹ ان کا کم ہوگا. تو لازمی ہے کہ لوگ ہمارے کم قیمت والے پروڈکٹس، اچھے پروڈکٹس کو ٹارگیٹ کریں گے، دوسرے پروڈکٹس، ان نئے کمپنیوں کے پروڈکٹس کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے. برانڈ لائلٹی، تو ہماری کمپنی جو ہے وہ پرانی کمپنی ہے، ہمارے کسٹمرز بھی پرانے کسٹمرز ہیں، ہمارے لائل کسٹمرز ہیں، ہم ان کو ٹارگیٹ کریں گے اور ان کے لائل کسٹمرز ابھی نہیں ہوں گے نئی کمپنیوں کے. تو پھر تو لازمی ہے کہ یہ جو نئی کمپنیاں آئیں گی لائل کسٹمرز بنانے میں ان کا ٹائم لگے گا. تو تب تک ہم مارکیٹ سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے کسٹمرز کو اور بھی لائل کر سکتے ہیں. باقی کیپٹل ریکوائرمنٹس آپ دیکھیں، یہ جو نئی کمپنیاں آ رہی ہیں ان کے پاس پیسے کتنے ہیں. اگر پیسے زیادہ ہوں گے تو لازمی ہے کہ ہمارے لیے ٹف کمپٹیشن جو ہے یہ پرووائڈ کرے گی. اسی طرح کمولیٹیو ایکسپیرینس، ان کے ایکسپیرینس اگر زیادہ ہوگا، اگر بہت بڑے انویسٹرز اور ایکسپیرینس لوگ آتے ہیں مارکیٹ میں اور وہ ایک کمپنی شروع کرتی ہے تو لازمی ہے کہ ان کی ایکسپیرینس کی وجہ سے ہمیں ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو جائے. گورنمنٹ پالیسیز کیا ہیں، جب نئی کمپنی آئیں گی تو ان نئی کمپنیوں کے لیے کون کون سے رولز وغیرہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے ہوں گے. کیونکہ لازمی ہے کہ اگر ہم 10 سالوں سے مارکیٹ میں موجود ہیں تو ہم اس قانون کے مطابق چل رہے ہیں جو گورنمنٹ نے ہم پر امپلیمنٹ کی ہوئی ہے. اور یہ نئی کمپنی آئیں گی تو اکثر جو رولز ریگولیشنز گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہیں، پالیسیز ملتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ چلنے میں اکثر دشواریاں نئی کمپنیوں کو پیش آتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں ایگزسٹنگ کمپنیز کو جو ہے وہ بینیفٹس پہنچتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے
کہ جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق ہم خود کو چلائیں. پھر ایکسیس ٹو ڈسٹریبیوشن چینلز. ہم آلریڈی مارکیٹ میں پہلے ہوئے ہیں، تو ہمارے جو ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں اس کے ذریعے ہمیں سیلز مل رہی ہے، ان کے ساتھ ہماری اچھی ریلیشن شپ ہے، اور یہ آئیں گی تو ان کو ذرا مشکلات پیش آئیں گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں آ جائے، ڈسٹریبیوشن چینلز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیں. تو فائدہ دینے کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن چینلز ہمارے پروڈکٹس چھوڑ کر ان نئے کمپنیوں کے پروڈکٹس جو ہے ہو سکتے ہیں وہ سیل آؤٹ شروع کر دیں. سوئچنگ کاسٹ وغیرہ بھی اس میں ہم باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں. بارگیننگ پاور آف بائرس. 5 فورسز ماڈل میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہی جو ہمارے بائرز ہیں، کسٹمرز ہیں جو ہمارے پروڈکٹس کو خریدتے ہیں، ان کی بارگیننگ پاور کیسی ہے. اب یاد رکھیں، اگر ہماری ایک ہی کمپنی ہے صرف مارکیٹ میں پورے پشاور میں سیلنگ کے لیے، مثلا اگر موبائل فروخت کرنے والی کمپنی صرف ہماری ایک ہی کمپنی ہوگی، تو پھر تو بارگیننگ پاور بائرس کسٹمرز کا بہت کمزور ہوگا. ہماری مرضی ہوگی، ہم جس قیمت پر چاہیں گے موبائل فروخت کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ مارکیٹ سے اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب کمپیٹیٹر زیادہ ہوتے ہیں مارکیٹ میں، تو ہر کمپنی چاہتی ہے کہ لوگ ہمارے پروڈکٹس کو خریدیں، اور کسٹمرز ان کے پروڈکٹس خریدے گی جن کو زیادہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ پروڈکٹس یا سروسز میں ملیں گی. تو بارگیننگ پاورز پھر بائرس کی کیا ہوگی؟ وہ زیادہ ہوگی، ہائی ہوگی، تیز ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بائر یا کسٹمر ان کمپنیوں کے پروڈکٹس کو خریدے گا جن کمپنیوں کے پروڈکٹس سستے ہوں گے، چیپ ہوں گے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ کسٹمرز کو ملیں گے. تو آپ دیکھیں کہ کون سے کمپنی یا کون سے کمپیٹیٹر کے نمبر آف کسٹمرز کتنے ہیں، سائز آف ایچ کسٹمر آرڈر کتنی ہے، کتنے لوگ، کتنے دکاندار، کتنے کسٹمر کتنے آرڈرز دیتے ہیں پروڈکٹس خریدنے کے لیے، ڈفرینسز بٹوین کمپٹیشن. اور پرائز سینسٹیوٹی کیا ہے کہ بھئی ہمارے کمپنی کے پروڈکٹس کی قیمتیں کیا ہیں، کمپیٹیٹرز کے پروڈکٹس کی قیمتیں کیا ہیں، یہ پرائز سینسٹیوٹی ہے. اور اسی طرح یہ بائرز ایبلٹی ٹو سبسٹیٹیوٹ. کیا ہمارے بائرز جو ہیں اگر ان کو ہمارے پروڈکٹس مارکیٹ پہ نہ ملے تو کیا وہ دوسرے کمپنیوں کے پروڈکٹس خریدیں گے یا نہیں، یا ہمارے پروڈکٹس کے لیے انتظار کریں گے. وہ بائرز انفارمیشن اویلیبلٹی. بائرس کو پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ ہماری اویلیبل ہے، یا دوسرے کمپیٹیٹرز ہم سے پہلے مارکیٹ میں پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن بائرس کو دے دیتے ہیں، تو لازمی ہے کہ کمپیٹیٹرز پھر ہم سے آگے جائیں گے. سوئچنگ کاسٹ کیا ہے جی؟ اگر یہ ہمارے پروڈکٹ کو نہیں خریدے گی، دوسرے کے لوگوں کے پروڈکٹس کو خریدیں گی، تو پھر ان پر کیا خرچہ آئے گا، کیا کاسٹ ہوگا ان کا، وغیرہ وغیرہ. تو لازمی ہے کچھ کمپنیاں جو ہے وہ ہماری پروڈکٹس کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پروڈکٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ دوسرے کمپیٹیٹرز کے پروڈکٹ سے کیا ہے، کم ہے، تو لوگ نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے پروڈکٹس کو چھوڑیں. تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس. اب جتنے بھی ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں وہ جتنے بھی ہمارے پروڈکٹس کے مقابلے میں ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں، تو وہ سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس ہیں. تو ہمیں ان سے بھی تھریٹ ہے، ہمیں ان سے بھی خطرہ ہے. اگر نمبر آف پروڈکٹس، سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس یہ کم ہو مارکیٹ میں، تو پھر تو ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر صرف ہم ہی ایک پروڈکٹ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، دوسری کمپنیاں اس کو نہیں بناتی، تو لازمی ہے کہ ہمارے پروڈکٹس کی سیل زیادہ ہوگی. جس قیمت پر ہم فروخت کرنا چاہیں، جیسے ہی ہم فروخت کرنا چاہیں وہ فروخت ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس میں ہم کون سی باتیں نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں. نمبر آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس کتنی ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ ہماری کمپیٹیٹر جو ہے وہ 50 ہو مارکیٹ میں، لیکن ان میں ایگزیکٹلی ہمارے پروڈکٹس کی طرح جو پروڈکٹس لوگ بناتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ صرف 10-15 پروڈکٹس ہوں، تو پھر بھی ہمیں ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. اسی طرح بائر پروپینسٹی ٹو سبسٹیٹیوٹ. بائر کتنا سبسٹیٹیوٹ کی طرف جاتے ہیں. مطلب اگر ہمیں کوکا کولا پسند ہے اور کوکا کولا مارکیٹ میں نہیں مل رہا، تو ہم پیپسی کو خریدتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ پروپینسٹی ہم دیکھتے ہیں. پھر ریلیٹیو پرائس پرفارمنس آف سبسٹیٹیوٹ. کچھ پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز کے جن کی قیمتیں سیم ہوتی ہیں، بس ان میں ایک کمپنی زیادہ بینیفٹس دیتی ہے، ایک کمپنی کم بینیفٹس دیتی ہیں. تو پرائس کو لوگ دیکھتے ہیں، پرفارمنس کو دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر پرسیو لیول آف پروڈکٹ ڈفرینشیشن. لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی کس پروڈکٹ میں مجھے کتنے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ ملتے ہیں.
اور لاسٹ میں وہی سوئچنگ کاسٹ ہے. اب آخری بات جو ہے ہم وہ کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ بارگیننگ پاور آف سپلائرز. اب یہ وہ لوگ ہیں جن سے کمپنیاں پروڈکٹس خریدتی ہیں. تو کمپنیاں کس طرح پروڈکٹس خریدتی ہیں بارگیننگ پاور آف سپلائرز میں؟ ہم نمبر اینڈ سائز آف سپلائرز دیکھیں. اگر ہماری کمپنی مارکیٹ میں صرف ایک ہے، کوئی ہمارا کمپیٹیٹر نہیں ہے، تو جس قیمت پر ہم چاہیں گے ہماری مناپلی ہوگی اس پر ہم فروخت کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح اگر مارکیٹ میں سپلائر ایک ہے اور اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے اور ساری کمپنیاں جو ہے وہ را میٹیریلز اسی ایک سپلائر سے خریدتی ہے، تو پھر بارگیننگ پاور جو سپلائر کا ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا. یعنی جس قیمت پر، مہنگی یا سستی قیمت پر اگر سپلائر ہمیں فروخت کرنا چاہتا ہے تو ہم مجبوراً خریدیں گے، کیونکہ ہم اگر نہیں خریدیں گے تو کوئی اور سپلائر نہیں ہوگا، تو پھر تو ہماری کمپنی بند ہو جائے گی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سپلائرز کو چیک کریں. اگر ایک سپلائر ہے تو پھر تو آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. وہ جس قیمت پر جس طرح کے پروڈکٹس بھی آپ پر فروخت کرتی ہے تو آپ نے اس سے مجبوراً لینا ہوگا. اگر سپلائر زیادہ ہیں تو ایک کے ساتھ اگر آپ کا کانٹریکٹ نہیں بنتا تو دوسرے کمپنی کے ساتھ، سپلائر کے ساتھ آپ بات کر لیں، تیسرے کے ساتھ آپ بات کر لیں، تو خود بخود سپلائر جو ہے وہ ریٹ بھی کم کرے گی، کوالٹی بھی اچھی کرے گی، آپ کو فائدہ بھی زیادہ دے گا. تو نمبر اینڈ سائز آف سپلائرز اس میں دیکھتے ہیں. یونیکنیس آف ایچ سپلائرز پروڈکٹ. اب کس سپلائر کے پروڈکٹس جو ہے وہ یونیکنیس اس میں ہے، نیونیس اس میں ہے، انوویشن اس میں ہے. اور فوکل کمپنیز ایبلٹی ٹو سبسٹیوٹ. اگر ہم چاہیں فار ایگزامپل کسی اور سپلائر کے ساتھ کانٹریکٹ کریں اور اس سے سامان لیں کیونکہ وہ ہمیں سستا مال دیتا ہے، اچھا مال دیتا ہے، تو پھر ہم ایک سپلائر کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ کریں گے. تو یہ آج کا لیکچر تھا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کمپٹیشن پوائنٹ آف ویو سے. تو مائیکل پورٹرز جو ہے اس نے یہ ماڈل ایکچولی دیا ہوا ہے، اور مائیکل پورٹر ماڈل میں یہ ہمارے ساتھ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو ہم نے ڈسکس کیا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ مزید ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.